انسانی تاریخ کے وسیع پیمانے پر اچھائی اور برائی کے درمیان جنگ مختلف ثقافتوں عقائد کے نظاموں میں ایک بار بار چلنے والا موضوع رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں یہ ابدی جدوجہد اپنے روحانی تانے بانے میں گہرائی تک پوست ہے۔ قرآن اسلام کی مقدس کتاب انصاف کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے، جو اچھائی اور برائی کے درمیان تصادم میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ مضمون اچھائی اور برائی کے درمیان جنگ کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، انصاف کی بنیادی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، اور اس کائناتی تنازع میں یہ کس طرح ایک قائل اور مؤثر قوت کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ اسلام میں اچھائی اور برائی کو سمجھنا۔ اسلامی الحیات میں اچھائی کا تصور نیکی، تقوی، ہمدردی، رحم اور اخلاقی ترسگید عدل سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اس کے برعکس برائی کا تعلق فسق، ظلم، ناانصافی، ظلم اور فساد سے ہے۔ مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ نیک اعمال کی پیروی کریں اور برے فتنوں کا مقابلہ کریں تاکہ ان کی انفرادی زندگی اور معاشرے دونوں میں توازن اور اہم آہنگی حاصل کی جا سکے۔ جنگ میں انصاف کا کردار۔ خدائی انصاف۔ اسلامی تعلیمات ایک عادل اور مہربان خدا پر یقین کو برقرار رکھتی ہے، جو تمام مخلوقات پر حکومت کرتا ہے۔ الہی انصاف مطلق اور غیر جانبدار ہے، اور یہ اچھائی اور برائی کے درمیان جنگ میں حتمی ثالث کے طور پر کام کرتا ہے۔ مسلمانوں کو خدا کے انصاف پر بھروسہ رکھنے کی ترغیب دی جاتی ہے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ تمام اعمال خواہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ آخرت میں حساب لیا جائے گا۔ سماجی انصاف۔ اسلام برائی کا مقابلہ کرنے اور معاشرے میں نیکی کو فروغ دینے کے ذریعے سماجی انصاف کے قیام پر زور دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اعمال اور تعلیمات کے ذریعے سماجی انصاف کے اصولوں کو مثالی طور پر پیش کیا۔ انہوں نے ظلم کے خاتمے اور تمام افراد کے ساتھ منصفانہ سلوک اور کمزوروں کے حقوق کے تحفظ پر زور دیا۔ جنگ میں افراد کا کردار۔ ذاتی ذمہ داری۔ اسلام سکھاتا ہے کہ ہر فرد اپنے اعمال کی ذاتی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ ہم جو انتخاب کرتے ہیں وہ اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ آیا ہم نیکی میں حصہ ڈالتے ہیں یا برائی کے آگے جھک جاتے ہیں۔ خود نظم و ضبط، خود عکاسی اور بے لوثی کی مشق ہمارے اندر موجود بری طاقتوں کے خلاف جنگ میں اہم ہے۔ نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا۔ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اپنی برادریوں میں نیکی کو فروغ دینے اور برائیوں کو روکنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ یہ تصور جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نام سے جانا جاتا ہے، مومنوں پر زور دیتا ہے کہ وہ حق کی تلقین کرے اور غلط کی حوصلہ شکنی کرے۔ ناانصافی اور بد اخلاقی کے خلاف موقف اختیار کرنے سے افراد اچھائی اور برائی کے درمیان جنگ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انصاف ایک قائل قوت کے طور پر حوصلہ افزا اخلاقی ہمدردی۔ انصاف کا اصولی لوگوں کے لیے اخلاقی ہمدردی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تحریک کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ جب لوگ برائی پر انصاف کی فتح کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ نیکی پر ان کے ایمان کو توقیت دیتا ہے اور انہیں مثبت تبدیلی کے ایجنٹ بننے کی ترغیب دیتا ہے۔ مظلوموں کو بااختیار بنانا۔ انصاف مظلوموں کو وقار، توثیق اور امید کا احساس دے کر بااختیار بناتا ہے۔ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ مصیبت میں بھی انصاف غالب رہتا ہے تو وہ نیکی کی تلاش میں زیادہ لچکدار اور برائی کی رغبت کے لیے کم احساس ہو جاتے ہیں۔ ایک مؤثر قوت کے طور پر انصاف۔ سماجی تانے بانے کو مضبوط کرنا۔ ایک انصاف پسند معاشرہ اپنے ارکان کے درمیان اعتماد، تعاون اور اتحاد کو فروغ دیتا ہے۔ جب انصاف کو برقرار رکھا جاتا ہے تو لوگ خود کو حفاظت میں اور محفوظ محسوس کرتے ہیں، جو اچھائی کی رونما اور برائی کے خاتمے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرتا ہے۔ تنازعات کو کم کرنا۔ تنازعات کو حل کرنے اور شکایات کو منصفانہ انداز میں حل کرنے سے انصاف ایک امن ساز کا کام کرتا ہے۔ یہ تشدد اور تنازعات کے امکانات کو کم کرتا ہے، مختلف عقائد اور مفادات کے حامل افراد کے درمیان تعمیری مکالمے اور افہام و تفہیم کی راہ ہموار کرتا ہے۔ اچھائی اور برائی کے درمیان جنگ انسانی تجربے کا ایک اندرونی حصہ ہے، اور اسلامی تعلیمات اس کائناتی جدوجہد میں ایک طاقتور ہتھیار کے طور پر انصاف کی اہمیت پر زور دیتی ہے۔ عدل، الہی اور معاشرتی دونوں طرح بری قوتوں کا مقابلہ کرنے اور افراد اور معاشرے میں نیکی کو فروغ دینے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انصاف کی قائل اور مؤثر نوعیت کی سمجھ کر مسلمانوں کو ابدی جدوجہد
میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے اور زیادہ منصفانہ اور ہمدرد دنیا میں حصہ ڈالنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ جب ہم انصاف کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہمیں قرآن کے الفاظ میں طاقت مل سکتی ہے؟ سورۃ النساء آیت 135۔ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور خدا کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کو نقصان ہی ہو۔ اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو خدا ان کا خیر خواہ ہے، تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو چھوڑنا دینا۔ اگر تم پیچیدہ شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو خدا تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میرا یہ کانٹیکٹ پسند آیا ہوگا۔ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔